ہارمز میں تجارتی جہاز پر پاسداران انقلاب کے حملے کے بعد پھر کشیدگی۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے لیفٹیننٹ حامد رضا دہقانی سمیت 2 فوجیوں کی شہادت کی تصدیق۔ 4 روز میں امریکی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 19 ہو گئی۔ امریکی سینٹکام کے مطابق ایران میں 140 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے، قانونی طور پر سفر کرنے والے تمام جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز پھر بند کر دی، کہا فیصلہ غیر ملکی طاقتوں کی جانب سے اس اہم بحری گزرگاہ میں مداخلت کے باعث کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا ایک اور بحری جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا اگر امریکہ یا اس کے اتحادیوں نے کسی بھی قسم کی کارروائی کی تو ایران شدید جواب دے گا۔ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا آپریشن شعبان۔ سیران تنگی میں مزید 4 خارجی جہنم واصل، ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 71 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 109 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مشکل دہشت گردی کی مذمت۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں معصوم شہریوں پر حملہ پاکستان کی وحدت، آئین اور ریاست پر حملہ ہے۔ آزادی کے نام نہاد تحریک کا لبادہ اوڑھنے والے بکرو عزائم دنیا کے سامنے بے نقاب کر چکے۔ شہید ہونے والے صرف پنجابی نہیں، پاکستان کے شہری اور ہمارے بھائی تھے۔ ریاست کی رٹ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی مزید فیصلہ کن ہوگی۔ بلوچستان میں واشک کے علاقے ماشکیل میں فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ سعودی عرب کی کویت، قطر، بحرین، یو اے ای، عمان اور اردن پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کی جانب سے خلیجی ملکوں پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ تجارتی جہازوں پر ایرانی حملے آبی گزرگاہوں میں سلامتی آزادی کے لیے خطرہ ہے۔ کویتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایرانی حملے کشیدگی میں اضافے کا باعث ہے۔ ایران کا جارحانہ رویہ خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز پھر تاحکم ثانی بند کر دی، کہا فیصلہ غیر ملکی طاقتوں کی جانب سے اس اہم بحری گزرگاہ میں مداخلت کے باعث کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا ہرمز میں ایک اور تجارتی جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں آبنائے ہرمز اسٹریٹجک گزرگاہ اور اہم ترین دفاعی اثاثوں میں سے ایک ہے، حفاظت ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نے سرخ لکیر عبور کی ہے۔ شہداء کے خون کا بدلہ لینا انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی زیادتیوں کا جواب فیصلہ کن سزا کی صورت میں دیا جانا چاہیے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کہتے ہیں یک طرفہ معاہدوں کا دور اب ختم ہو گیا۔ ہم نے کہا تھا اپنی بات پر قائم رہیں یا پھر خلاف ورزی کی قیمت ادا کریں۔ حقیقت دستک دے رہی ہے۔ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا آپریشن شعبان۔ سیران تنگی میں مزید 4 خارجی جہنم واصل، ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 71 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مجموعی طور پر 109 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے۔ خارجیوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام، کہا مشترکہ کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کی عکاس ہے۔ دہشت گرد عناصر کے لیے پاکستان کی سرزمین پر کوئی جگہ نہیں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے والد اور قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے۔ امیری دیوان کا 4 روزہ سوگ کا اعلان۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ امیر قطر اور قطری عوام سے تعزیت۔ صدر زرداری نے کہا مرحوم نے قطر کی ترقی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ وزیر اعظم نے کہا شیخ حمد بن خلیفہ کی پاکستان کے لیے محبت اور خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بنگلہ دیش میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے نقصانات پر اظہار افسوس، کہا قیمتی جانوں کے ضیاع اور بڑے پیمانے پر تباہی پر دکھ ہوا۔
بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. زخمیوں کی جلد صحتیابی اور سیلاب متاثرہ افراد کی حفاظت کے لیے دعا کو ہے. آزاد کشمیر میں امن کے لیے جماعت اسلامی کا گرینڈ کشمیر امن جرگہ تشکیل دینے کا فیصلہ. امن جرگہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے گا. امی جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ضد اور انا کو ایک طرف رکھا جائے, حکومت ہر صورت مذاکرات کا آغاز کرے. مذاکراتی کمیٹی جلد راولا کوٹ کا دورہ کرے گی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بات ہوگی. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا. نارووال، فیصل آباد، چنیوٹ، سفتر آباد، حافظ آباد، ڈسکا، ملکوال، وزیر آباد اور گرد و نواح میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. نشیبی علاقے زیر آب، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل. کرک سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش. گلگت بلتستان کے علاقے دیامر میں داریل اور نیاٹ ویلی میں سیلاب نے تباہی مچا دی. باغات، فصلیں شدید متاثر، متعدد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا. رابطہ پل اور سڑکیں متاثر ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا. وزیر اعلیٰ پنجاب کو مانسون کے دوران متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم. مریم نواز کا کہنا ہے شہروں سے بارش کے پانی کی فوری نکاسی یقینی بنائی جائے. پی ڈی ایم اے کنٹرول روم سمیت تمام اضلاع کے ایمرجنسی آپریشن سینٹرز الرٹ رہیں. صوبے بھر میں خستہ حال عمارتوں کی نگرانی کی جائے. بھارت نے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کا فیصلہ کیا. مودی ایسے اقدامات سے نئی جنگ چھیڑنے کا آغاز کر رہا ہے. بھارت پیار سے نہیں سمجھتا تو ریاست کو ان کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے. سندھ کے وزیر سعید غنی کا کراچی میں پیپلز پارٹی کے مظاہرے سے خطاب. کہا بلاول بھٹو مارکہ حق کے وقت سے اس معاملے پر آواز اٹھا رہے ہیں. بلاول نے مودی کو کہا تھا اگر دریائے سندھ میں پانی نہیں بہے گا تو تمہارا خون بہے گا. بھارت کی آبی دہشت گردی کے خلاف مظاہرے جاری رہیں گے. امریکی سینیٹر اور صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی لنزے گراہم دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئے. ان کی عمر 71 سال تھی. این بی سی نیوز کا کہنا ہے لنزے گراہم کو ہفتے کی رات گھر پہ دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا. چند دن پہلے انہوں نے یوکرین کا دورہ کیا تھا. روسی توانائی خریدنے والے ملکوں کے خلاف قانون سازی کا اعلان کیا تھا. اقدام سے ماسکو پر مزید سخت دباؤ ڈالنے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. کراچی کے ولیکا اسپتال میں ڈاکٹرز کی غفلت کے باعث مزید 2 بچیوں میں ایچ آئی وی کی تصدیق. متاثرہ ایک بچی کے والد کا کہنا ہے 2 بیٹوں کے بعد 9 سالہ بیٹی میں بھی ایچ آئی وی کی تصدیق ہوئی. بچی چیسٹ انفیکشن کے باعث ولیکا اسپتال میں زیر علاج رہی تھی. گزشتہ ماہ میرے 12 سال اور 3 سال کے بیٹوں میں ایچ آئی وی مثبت آیا تھا. رپورٹ کے مطابق میٹروول کی رہائشی 3 سالہ بچی میں بھی ایچ آئی وی کی تصدیق ہوئی. والدین کا کہنا ہے بچی کا ولیکا اسپتال میں علاج ہوا تھا. ایف آئی اے کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی. عمرے کے ویزوں کی آڑ میں مبینہ انسانی اسمگلنگ کی کوشش ناکام. 3 خواتین کو حراست میں لے لیا. ترجمان کا کہنا ہے حراست میں لی گئی خواتین میں مسکان، نسرین اور سویرا شامل ہیں. خواتین کے موبائل فون سے غیر اخلاقی سرگرمیوں سے متعلق ریکارڈ اور سعودی عرب میں موجود متعدد افراد کے ساتھ مشکوک چیٹس سامنے آئی ہیں. حیدرآباد ہالی روڈ کے سرکاری گودام سے گندم کی خرد برد. اینٹی کرپشن نے ڈپٹی کمشنر کی انکوائری رپورٹ پر مقدمہ درج کر لیا. گودام انچارج محمد علی مدسی نامزد. سرکاری گندم نے 20 کروڑ 83 لاکھ روپے سے زائد کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا تھا. لیسکو افسران کے لیے مفت بجلی کی سہولت ختم. گریڈ 18 سے 20 کے افسران کو عام شہریوں کی طرح بجلی کے بل ملنے لگے. لیسکو کے ایک ایس ڈی او کا بل 72,000 روپے آیا تو 2 دن کی چھٹی پہ چلے گئے. ایس ڈی او کا کہنا تھا 28 سال کی سروس میں اتنا بل نہیں آیا. آج احساس ہوا بل دینے والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. لیسکو ذرائع کا کہنا ہے گریڈ 18 کے افسر کو 6,000، گریڈ 19 کے افسر کو 8,000 اور گریڈ 20 کے افسر کو سالانہ بجلی کے 10,000 یونٹ مفت ملتے تھے.
لیسکو افسران کا کہنا ہے وزارت توانائی تمام کمپنیوں کے لیے یکساں پالیسی کا اعلان کرے۔ کراچی میں نیٹی جیٹی پل پر 2 ٹریلر ٹکرا گئے، ایک ٹریلر الٹ گیا، ٹریفک کی روانی متاثر، پی آئی ڈی سی کے قریب سڑک پر گڑھا پڑ گیا۔ کمشنر کراچی آفس سے پی آئی ڈی سی اور وزیر اعلی ہاؤس جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند۔ کارگو طیارہ حادثہ، انجینئر محمد عارف صدیقی کی غائبانہ نماز جنازہ آج گلستان جوہر کراچی میں ادا کی جائے گی۔ پاک بحریہ اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا بلیک باکس انجن اور عملے کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ بلیک باکس ملنے کی صورت میں اسے ڈی کوڈ کرنے کے بعد ہی اصل صورتحال واضح ہوگی۔